जरा एक मंजर सोचें, बहरे ओकियानूस की नीली वसत, तेज हवाएं और लकड़ी के मजबूत जहाज जिनके बादबानों पर सलीब के बजाय हिलाल के निशान हैं। बहुत दिलचस्प मंजर है। बिल्कुल। और ये जहाज स्पेन के नहीं, ये सल्तनत उस्मानिया के हैं। आज हम एक ऐसे ही तसव्वुराती सवाल का गहराई से जायजा ले रहे हैं जो तारीख का रुख बदल सकता था। अगर अमेरिका को कोलंबस के बजाय उस्मानियों ने दरियाफ्त किया होता तो आज की दुनिया कैसी होती? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, ये तो आलमी ताकत और तहजीब के पूरे ढांचे पर एक सवाल है। सही। 1492 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये दुनिया की तकदीर का एक फैसला कुन मोड़ था। तो आइए हमारे सामने जो मवाद है उसकी बुनियाद पर इस तारीखी अगर की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि एक मुख्तलिफ माजी कैसा हाल बना सकता था। अच्छा, तो इस मंजर को हकीकत का रूप देने के लिए हमें पहले 15वीं सदी के आखिर में जाना होगा। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया कोई मामूली ताकत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो एक सुपर पावर थी। जी, 3 बर्राज़मों पर फैली हुई मुनज़्ज़म फौज, मुस्तहकम ब्यूरोक्रेसी, खजाना भरा हुआ था। दूसरी तरफ यूरोप को देखें तो वो छोटी छोटी आपस में लड़ती रियासतों का एक मजमुआ था जो हर लिहाज से कमजोर थी। खास तौर पर समंदर में। बहरे रूम तो जैसे उस्मानियों की जाती झील बन चुका था। खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे एडमिरल का नाम ही काफी था यूरोपीय साहिलों पर लर्जा तारी करने के लिए। जी हाँ। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि अगर उस्मानी इतने ताकतवर थे, उनकी बहरिया इतनी जबरदस्त थी, तो उन्होंने बहरे ओकियानूस को पार करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये एक जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब सलाहियत में नहीं बल्कि जरूरत में छुपा है। जरूरत? जी, जरूरत। देखें, यूरोप के लिए एक नया समुद्री रास्ता तलाश करना जिंदगी और मौत का मसला था। अच्छा। मशरिक से आने वाले मसालों, रेशम, उन सब कीमती चीजों के तमाम जमीनी रास्ते किसके कब्जे में थे? उस्मानियों के। बिल्कुल। वेनिस और जेनेवा के ताजिर उन्हें सोने में कीमत अदा कर रहे थे, जिससे यूरोप की मईशत का गला घूंटा जा रहा था। तो उनके लिए एक नया रास्ता तलाश करना एक मौशी मजबूरी थी। जबकि उस्मानी सल्तनत तो पहले ही दुनिया की शाहराहे रेशम पर बैठी थी। दौलत उनके पास खुद चल कर आ रही थी। उनकी नजरें यूरोप की फतह पर थीं, मशरिक वुस्ता पर, शुमाली अफ्रीका पर। तो मतलब बहरे ओकियानूस के पार एक नामालूम दुनिया की खोज उनके लिए कोई तरजीह नहीं थी। बिल्कुल, एक दिलचस्प मुहिम जोई हो सकती थी, लेकिन कोई फौरी जरूरत नहीं थी। मतलब एक तरफ भूख थी और दूसरी तरफ पेट भरा हुआ था। एक तरह से यही बात है। लेकिन फर्ज करें सिर्फ एक लम्हे के लिए कि कोई उस्मानी सुल्तान जैसे सुल्तान मोहम्मद फातेह या सुलेमान आली शान सिर्फ अपनी ताकत दिखाने या खालिस तजस्सुस की बिना पर मगरब की तरफ एक बहरी बेड़ा भेज देता और वो अमेरिका पहुंच जाते, तो वहां पहुंचकर पहला और सबसे बड़ा फर्क क्या होता? मुकामी आबादी से सुलूक का। जी, हम तारीख से जानते हैं कि यूरोपीय नौआबादकारों ने मुकामी अमेरिकी आबादियों के साथ क्या किया। ये तो तारीख का एक बहुत ही अफसोसनाक बाब है। करोड़ों लोगों का कत्लेआम, उनकी तहजीबों की मुकम्मल तबाही और उनकी शनाख्त को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो क्या उस्मानी मुख्तलिफ होते? बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ सकता था। उस्मानी सल्तनत का निजाम बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक कसीरुल नस्ली और कसीरुल मजहबी रियासत थी। उन्हें सदियों तक मुख्तलिफ कौमों पर हुकूमत करने का तजर्बा था। इनका मिल्लत सिस्टम? जी, इसी सिस्टम के तहत ईसाई और यहूदी कम्युनिटीज अपने मजहबी कवानीन और रहनुमाओं के साथ सल्तनत के अंदर मौजूद थीं। तो गालिब इम्कान यही है कि वो मुकामी अमेरिकियों की नस्ल कुशी ना करते, उनकी जान बख्शी हो जाती। तो मतलब ये हुआ कि अगर उस्मानी वहां पहुंचते तो इस बात का इम्कान ज्यादा है कि वो मुकामी कबीलों का सफाया ना करते। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा मोहतात रहना होगा। अच्छा। ये कहना कि सब कुछ बेहतरीन होता शायद हकीकत पसंदी ना हो। उस्मानी निजाम रवादार जरूर था, लेकिन बराबरी पर मबनी नहीं था। यानी? गैर मुस्लिमों को जिम्मी का दर्जा दिया जाता था। उनकी जान और माल महफूज होते थे, लेकिन उन्हें एक इजाफी टैक्स जिजिया देना पड़ता था। और कुछ पाबंदियां भी होती थीं। जी, तो शायद मकामी अमरीकियों की जान तो बच जाती और उनकी सकाफत भी किसी हद तक बाकी रहती, लेकिन वो दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रहते। ये मुकम्मल तबाही से तो यकीनन बेहतर होता। बिल्कुल बेहतर होता, लेकिन ये कोई मुसावात पर मबनी माशरा भी न होता। उनकी हैसियत सल्तनत के वफादार
لیکن محکوم شہریوں کی ہوتی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، یعنی بقا تو ہوتی مگر برابری کے ساتھ نہیں۔ اچھا، اگر مقامی آبادی بچ جاتی تو یہ ایک بہت بڑا سماجی فرق ہوتا، لیکن تاریخ کو چلانے والی ایک اور بڑی طاقت ہے، پیسہ۔ جی، دولت۔ اور امریکہ سے ملنے والی دولت کا معاملہ تو بالکل ہی الگ تھا۔ اگر وہ سونا اور چاندی جو اسپین اور پرتگال پہنچا اس کے بجائے استنبول کے توپ کاپی محل کے خزانوں میں پہنچتا تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوتا؟ اوہو، اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے کہ تصور کرنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو سلطنت عثمانیہ کبھی بھی ان مالی بحرانوں کا شکار نہ ہوتی جو بعد میں اس کے زوال کا سبب بنے۔ ان کے پاس تو پیسوں کی کمی نہ رہتی۔ کبھی نہیں۔ امریکی دولت سے وہ اپنی فوج، خاص طور پر ینیچری کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر سکتے تھے، اپنی بحریہ کو مزید وسعت دے سکتے تھے۔ اور یورپ؟ یورپ جو پہلے ہی کمزور تھا، مزید غریب اور غیر مستحکم لیتا۔ اسپین اور پرتگال کبھی عالمی طاقتیں نہ بن پاتے۔ شاید وینا کا محاصرہ ناکام نہ ہوتا اور عثمانی فوجیں وسطی یورپ تک پہنچ جاتی۔ تو طاقت کا توازن صدیوں کے لیے مشرق کے حق میں جھک جاتا۔ بالکل۔ اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جسے ہم مغرب کا عروج کہتے ہیں، کیا وہ واقعی کوئی نظریاتی یا ثقافتی برتری کا نتیجہ تھا، یا محض صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ایک سونے کی کھان دریافت کرنے کی خوش قسمتی تھی؟ اور دیکھیں، یہ صرف سونے چاندی کی بات نہیں ہے۔ آپ کولمبین ایکسچینج کی بات کر رہی ہیں؟ جی، آلو، مکئی، ٹماٹر، تمباکو، یہ سب چیزیں امریکہ سے دنیا بھر میں پھیلی۔ اگر یہ فصلیں عثمانی سلطنت کے ذریعے دنیا میں متعارف ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ ایک شاندار نقطہ ہے۔ اس کا اثر معیشت سے زیادہ معاشرت پر ہوتا۔ مثال کے طور پر آلو کو لیں۔ آلو ایک ایسی فصل ہے جو کم زمین پر زیادہ کیلوریز پیدا کرتی ہے۔ صحیح۔ اناطولیہ اور بلکان کے علاقوں میں اس کی کاشت سے غذائی قلت اور قحط کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، جس سے سلطنت کی آبادی بڑھتی اور مزید مستحکم ہوتی۔ اور ٹماٹر اور مکئی مصر اور شام جیسے زرخیز صوبوں کی زراعت کو چار چاند لگا دیتے۔ بالکل، اس سے سلطنت کی معاشی طاقت صرف سونے پر نہیں بلکہ زرعی پیداوار پر بھی کھڑی ہوتی، جو کہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اور ہاں، تمباکو؟ جی، استنبول کے قہوہ خانوں میں حکے کے ساتھ ساتھ سگار بھی مقبول ہو جاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر روزمرہ کی زندگی کو بالکل بدل دیتی۔ واہ، یعنی ایک طرف فوجی اور سیاسی طاقت اور دوسری طرف زرعی اور سماجی استحکام۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ دنیا کی واحد سپر پاور ہوتی۔ عالمی تجارت کا پورا نظام ہی بدل جاتا۔ لندن، پیرس یا ایمسٹرڈیم کے بجائے عالمی تجارت کے مراکز استنبول، اسکندریہ اور بصرہ ہوتے۔ بالکل، اور اس کا اثر ٹیکنالوجی کی ترقی پر بھی پڑتا۔ اگر معاشی اور سیاسی طاقت مشرق میں مرکوز رہتی تو صنعتی انقلاب کا مرکز بھی بدل سکتا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا صنعتی انقلاب کے لیے صرف پیسہ اور وسائل ہی کافی تھے؟ یورپ میں اس وقت جو سائنسی بیداری، پرنٹنگ پریس کی وجہ سے علم کا پھیلاؤ اور نشاط ثانیہ جیسی سماجی تبدیلیاں آ رہی تھیں، کیا وہ عثمانی سلطنت میں ممکن تھیں؟ وہاں تو قدامت پسند علماء کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ یہ سچ ہے کہ عثمانی سلطنت میں وہ سماجی اور فکری تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں جو یورپ میں ہو رہی تھیں۔ تو پھر؟ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عثمانی ہمیشہ سے عملیت پسند رہے ہیں۔ جب انہیں فوجی ٹیکنالوجی جیسے توپوں اور بندوقوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اسے فوراً اپنایا۔ یہ بات تو ہے۔ اگر انہیں امریکی وسائل سے بے پناہ دولت ملتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاشی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی محسوس کرتے۔ یہ شاید یورپ جیسا انٹرپرینیور پر مبنی صنعتی انقلاب نہ ہوتا، بلکہ ایک ریاستی سرپرستی میں ہونے والا انقلاب ہوتا۔ بالکل، ریاست فیکٹریاں لگاتی، ریاستی کان کنی کو کنٹرول کرتی۔ یہ ایک مختلف ماڈل ہوتا، شاید سست رفتار لیکن ناممکن ہرگز نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اسلامی دنیا کی قیادت میں ہوتی، جو اس وقت علمی میدان میں یورپ سے پیچھے نہیں تھی۔ یہ تو ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ اب ذرا اس تصوراتی دنیا کی ثقافت اور سماج کو دیکھتے ہیں۔ ایک عثمانی امریکہ کیسا نظر آتا؟ اچھا، نیو یارک کی پہچان آج شیشے کے اسکائی اسکریپرز ہیں، لیکن شاید اس دنیا میں وہاں خوبصورت گنبد اور بلند مینار ہوتے۔ جی ہاں، واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس یا کیپٹل ہل کی جگہ عثمانی طرز کی سنگ مرمر کی عمارتیں، وسیع باغات اور فوارے ہوتے۔ اور شہروں کا پورا نقشہ ہی مختلف ہوتا۔ کیسے؟ شہروں کے مرکز میں ایک عظیم الشان جامع مسجد،
اس کے ساتھ ایک بڑا بازار، مدرسہ اور عوامی حمام ہوتے۔ سماجی زندگی کا مرکز چرچ یا ٹاؤن ہال کے بجائے یہی جگہ ہوتی۔ بالکل۔ قانون کی بنیاد شاید شرعی اور مقامی روایات کے امتزاج پر ہوتی۔ اور زبان کا فرق تو سب سے بڑا ہوتا۔ ہاں، آج انگریزی دنیا کی زبان ہے، لیکن اس متبادل تاریخ میں ایسا نہ ہوتا۔ سوچیں، جیسے بر صغیر میں اردو، فارسی، عربی اور مقامی زبانوں سے مل کر بنی، شاید امریکہ میں ترکی، عربی اور مقامی امریکی زبانوں جیسے نواہو یا ایروکوئی کے ملاپ سے ایک نئی عثمانی امریکی زبان وجود میں آتی۔ جو آج میکسیکو سے کینیڈا تک بولی جاتی۔ اس کا ادب کیسا ہوتا، اس کے محاورے کیسے ہوتے؟ تو جو امریکن ڈریم کا تصور ہے، جو انفرادی آزادی اور خود کو بنانے پر زور دیتا ہے، شاید اس کی جگہ کمیونٹی، خاندان اور سلطنت سے وفاداری جیسے تصورات زیادہ اہم ہوتے۔ جی، یہ ہے ایک بالکل مختلف تہذیبی شناخت ہوتی، ایک زیادہ اجتماعی معاشرہ ہوتا۔ فن تعمیر، موسیقی، لباس، کھانا، ہر چیز پر اسلامی اور مقامی امریکی تہذیبوں کا گہرا اثر ہوتا۔ یہ ایک ایسی دنیا ہوتی جسے ہم آج شاید پہچان بھی نہ پاتے۔ تو آئیے اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر عثمانی امریکہ دریافت کرتے تو دنیا شاید زیادہ کثیر مرکزی ہوتی۔ طاقت صرف یورپ کے ایک کونے میں مرکوز نہ ہوتی، بلکہ استنبول دنیا کا مرکز ہوتا۔ جی، مقامی امریکی آبادی کی نسل کشی اور ان کی ثقافتوں کے مکمل خاتمے کا وہ بھیانک باب شاید تاریخ میں نہ لکھا جاتا، اگرچہ ان کی حیثیت برابر کی نہ ہوتی۔ دنیا میں نسل پرستی کی جڑیں جو نو آبادیاتی نظام سے پیدا ہوئیں شاید اتنی گہری نہ ہوتی۔ لیکن یہاں ایک اہم حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ طاقت چاہے کسی کے بھی پاس ہو، اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ عثمانی سلطنت ایک مکمل طور پر منصفانہ اور بے عیب نظام قائم کرتی، یہ تاریخ کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ انسانوں کی طرح سلطنتوں کی بھی اپنی کمزوریاں، اپنی لالچ اور اپنی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دنیا جنت تو نہ بنتی؟ بالکل نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آج کی دنیا سے بہت بہت مختلف ضرور ہوتی، شاید کچھ حوالوں سے بہتر، کچھ سے بدتر، لیکن یقینی طور پر زیادہ متوازن۔ اور یہیں پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے جسے بس ایک ہی سمت میں جانا تھا۔ یہ چوراہوں، امکانات اور فیصلوں کا ایک جال ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ آج کی دنیا ہی واحد ممکنہ دنیا نہیں تھی، بلکہ ان گنت امکانات میں سے صرف ایک امکان تھا جو حقیقت بن گیا، یہ ہمیں اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ بالکل، شاید آنے والا کل بھی کسی ایسے ہی نئے فیصلے کا منتظر ہے جو تاریخ کا رخ ایک بار پھر بدل دے۔